آپ سب پر سلامتی ہوں. میں یاسر رشید ہوں اور آپ میرا ویلاگ دیکھ رہے ہیں. ناظرین، حکومت کیا چاہے گی؟ حکومت کی انٹینشنز کیا ہیں؟ حکومت کی انٹینشنز یہ نہیں ہے کہ عوام مفلوک الحالی سے نکل آئے، عوام کے لیے بہتری کا کوئی منظرنامہ بن جائے، ان کی مخالفت کرنے والے ان کے سامنے تگڑے ہونے لگے، آوازیں بند کرنے کی اقدامات کیے جائیں گے اور اسی کی منطقیں اور مصلحتیں ڈھونڈی جائیں گی. آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے اندر ایک سماعت ہوئی ہے. سماعت کیا ہوئی ہے؟ گزشتہ دنوں جو ایک پابندی لگائی گئی تھی، اسلام آباد ہائی کورٹ پہلے اجازت دیتی ہے کہ بانی پی ٹی آئی کے ساتھ ملاقات کی جا سکتی ہے. وہ ملاقاتوں کا کہا جاتا ہے تمام وکلاء کو، جو وکلاء مختلف کیسز کے اندر موجود ہیں، کیونکہ اس میں ایک چیز تو یہ ہے کہ مختلف کیسز میں الگ الگ وکلاء ہیں اور کچھ کیسز میں مشترک وکلاء ہیں، یعنی 5-7 کیسز ایک ہی وکیل کے پاس ہے، خان صاحب کے. لیکن بہت سارے کیسز ایسے ہیں جس میں مختلف وکلاء ہیں، جن میں ایمان مزاری ہیں اور بھی بہت سارے لوگ ہیں. شیر افضل خان مروت ہیں، سلمان صفدر ہیں، شعیب شاہین ہیں، ایک طرف سے کیا نام ہے لاہور سے تعلق رکھنے والے وکلاء ہیں، سلمان اکرم راجہ ہیں، لطیف کھوسا صاحب ہیں. یعنی 180 کے قریب مقدمات ہیں. تو وکلاء تو بہت سارے ہوں گے. تو آج جو سماعت ہوئی، اس سماعت کے اندر پہلے تو دائرہ اختیار کے اوپر بات ہوئی. لیکن دائرہ اختیار پہ بات ہونے سے پہلے آج جب سماعت شروع ہو رہی تھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں، چیف جسٹس عامر فاروق صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تو روسٹم پہ آئے شوکت بسرا صاحب. انہوں نے آ کے بات کرنا چاہیے تو چیف جسٹس نے کہا کہ آپ بات نہیں کر سکتے، آپ جا کے بیٹھ جائیں، کنسرننگ وکلاء ہی بات کر سکتے ہیں. شوکت بسرا صاحب نے پھر کہا جی مجھے بات کرنے دیں، میں نے ایک بات کرنی ہے. انہوں نے کہا جی نہیں، آپ جا کے بیٹھ جائیں. انہوں نے کہا جی باہر سینیٹرز کھڑے ہیں، انہیں اندر آنے کی اجازت دے دیں. چیف جسٹس نے آگے سے یہ کہا کہ مہربانی کریں آپ جا کے بیٹھ جائیں. چیف جسٹس نے پھر عامر فاروق صاحب سے یہ کہا شیخ شاہین صاحب آپ ہی ان کو سمجھائیں یہ کیا کر رہے ہیں. تو لیکن موجودہ صورتحال میں چیف جسٹس نے آج یہ کہا ہے کہ کوئی عدالت یہ نہیں کہے گی کہ رولز کو بائی پاس کریں. شیر افضل خان مروت نے کہا کہ ہم عدالت آئے تھے کہ وکلاء کو جیل میں خان صاحب سے علیحدگی میں نہیں ملنے دیا جاتا، ہم نے رونا پیٹنا ڈال دیا اس پہ. بعد میں عدالت نے ہماری استدعا آخرکار منظور کر لی تو جیل میں پھر ملاقات بھی پابندی لگا دی اور انہوں نے کہا جی کسی سے ملاقات نہیں کرنے دیں گے. چیف جسٹس عامر فاروق نے اس بات کے اوپر یہ کہا ہے کہ اس کیس کے اوپر مناسب حکم نامہ ہم جاری کریں گے، آپ اس کی ٹینشن نہ لیں. لیکن آج کے اس کیس کے اندر تمام چیزیں جو دیکھنے میں آئی ہیں وہ یہ ہے کہ عدالتی دائرہ اختیار کے اوپر سوال اٹھایا ہے، اور وہ سوال یہ اٹھایا گیا کہ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ اسلام آباد میں ہے، اڈیالہ راولپنڈی کے اندر ہے، تو ان کے دائرہ اختیار میں نہیں آتا. لیکن اس سے پہلے جب یہ موقف اپنایا گیا کہ ایک ہفتے میں ایک وکیل کو تو ملنے کی اجازت دی جاتی ہے، تو چیف جسٹس نے کہا ایک مقدمے والے کو ہفتے میں ایک مرتبہ وکیل سے ملاقات کا کہنا تو سمجھ میں آتا ہے، لیکن جس پر 180 مقدمات ہیں اس کو وکیل سے ہفتے میں ایک ملاقات کا کہنا تو مناسب نہیں ہے. 180 مقدمات والے کے آخری مقدمے کی باری تو پھر 3 سال بعد آئے گی. چیف جسٹس عامر فاروق کے سپرنٹینڈنٹ اڈیالہ جیل کے وکیل کو مخاطب کرتے ہوئے یہ ریمارکس تھے کہ آپ تو پھر اس طریقے سے ملنے اگر دیں گے تو پھر تو سالوں لگ جائیں گے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ساری زندگی وہ اندر ہی، وہ کیس ہی نہیں ختم ہونے. آج کی اس ہیرنگ کے دوران جو سب سے مضحکہ خیز نقطہ اٹھایا گیا وہ یہ اٹھایا گیا کہ راولپنڈی میں انٹرفیئر نہیں کر سکتی اسلام آباد ہائی کورٹ. چیف جسٹس نے آگے سے ہی کہا کہ اسلام آباد کے قیدی اڈیالہ جیل کے اندر ہی ہوتے ہیں. انہوں نے کہا کہ آپ رولز پڑھ لیجئے، ہمیں بتائیں کہ آپ کا مسئلہ کیا ہے. سرکاری وکیل نے کہا سنگل رکنی بینچ کا فیصلہ آرٹیکل 199 تجاوز ہے. وفاقی عدالت کا دائرہ اختیار تب ہوگا جب ٹرائل ہوا. یہ سرکاری وکیل وہاں پہ موقف اپنا تھا. تو وہاں پہ عدالت یہ کہتی ہے کہ اگر آپ کی بات مان لیں تو پھر اسلام آباد کے ہمارے انڈر ٹرائل یا سزا یافتہ قیدیوں کے حوالے سے فیصلے کا اختیار بھی ہمارے پاس نہیں ہوگا. چیف جسٹس عامر فاروق صاحب نے کہا آپ اس کیس کو کہیں اور لے کر نہ جائیں. میاں نواز شریف کیس کی اپیلیں یہیں کے اوپر زیر سماعت رہی ہیں اور یہیں پہ اس پہ بحث و مباحثہ ہوا، یہیں سے اس کے فیصلے ہوتے رہے. چیف جسٹس نے سرکاری وکیل سے یہ کہا ہے کہ اپیل میں عدالت بالکل جا سکتی ہے، آپ کوئی اور نقطہ اٹھائیں اور اس کے اوپر دلائل دیں. چیف جسٹس نے یہ بھی کہا کہ اگر آپ کی بات مان لیں تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ سزا ہونے کے بعد ہمارا کوئی لینا دینا نہیں، ہم پھر بات ہی نہیں کر سکتے. ہم نے کسی کو سزا دے دی ہے تو اس کے بعد تو ہم بات ہی نہیں کر سکتے اس پہ. جسٹس طارق محمود جہانگیری نے کہا ہے کہ صرف سزا یافتہ ہی نہیں، اڈیالہ جیل کے اندر انڈر ٹرائل قیدی بھی ہیں جن کی سماعتیں یہاں پہ ہوتی ہیں، پھر تو ہمارا وہاں بھی لینا دینا نہیں بنتا.
یہ کہا گیا کہ آپ اگر میرٹ پر نہیں آتے آپ کی مرضی، مگر اس نقطے کو آپ کہیں اور لے کر جا رہے ہیں۔ جیل راولپنڈی میں واقع ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اسلام آباد کا دائرہ اختیار نہیں بنتا، اسلام آباد کیپٹل ٹیریٹری کا اڈیالہ جیل میں دائرہ اختیار بنتا ہے۔ یعنی آپ نے ملاقاتوں سے روکنے کے لیے عدالتوں کے اندر بھی مضحکہ خیز دلائل دینا شروع کر دیے ہیں، اور آپ نے تماشا بنا دیا پورے سسٹم کو۔ تماشا یہ ہے کہ آپ کا کوئی وزیر وہ غیر ملکی شہریت رکھتا ہو، وہ پہلے حلف اٹھائے گا، حلف اٹھانے کے بعد وہ پاکستانی شہریت کے لیے اپلائی کرتا ہے تو آپ 1 گھنٹے کے اندر اسے پاکستانی شہریت دے دیتے ہیں۔ لیکن سینیٹر مشتاق احمد کہتے ہیں کہ $5000 کے عوض 2 پاکستانی جو بیچے گئے تھے مشرف دور کے اندر 21 سال گوانتا ناموبے میں رہنے کے بعد میں انہیں بڑی مشکل پاکستان لے کے آیا ہوں، لیکن ان کی شہریت نہیں بحال ہو پا رہی۔ یہ پاکستان کے اندر ہے منظرنامہ، اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو بند کرنے پہ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس سے بہتری آ جائے گی اور لوگ بولنا کم کر دیں گے تو یہ منافرت ختم ہو جائے گی۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی سے آج اسلام آباد ہائی کورٹ نے پھر واضح جواب طلب کیا ہے۔ چیف جسٹس عامر فاروق نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کی بندش کے خلاف دائر درخواست پہ سماعت کی۔ اب یہ دیکھیے کہ سماعتوں میں کیا کیا ہوتا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی اور درخواست گزار کے وکلاء عدالت میں پیش ہوئے، جبکہ پی ٹی اے کے وکیل نے تیاری کے لیے عدالت سے وقت مانگا۔ عدالت نے سوال کیا کہ سندھ ہائی کورٹ میں ایک دائر درخواست تھی، اس پر کیا ہوا۔ یہ سب سے پہلے سندھ ہائی کورٹ میں درخواست تھی، تو سندھ ہائی کورٹ میں وہ کہا گیا چیف جسٹس کی جانب سے سندھ ہائی کورٹ کہ اگر آپ نے اسی طریقے کے الیکشن کروانے تھے اور پھر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اوپر بات بھی نہ ہو تو کیا ضرورت تھی اتنے اربوں روپیہ خرچ کرنے کی۔ تو درخواست گزار نے آج یہ کہا ہے کہ توہین عدالت کی درخواست پہ نوٹس جاری کیا گیا ہے۔ پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی وکیل نے عدالت سے یہ کہا کہ ہمارا اس درخواست کے قابل سماعت ہونے کے اوپر بھی اعتراض ہے۔ عدالت نے کہا کہ جو بھی ہے، جس نے بھی کیا ہے، لیکن ایک سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند ہوا ہے۔ میڈیا رپورٹس کے مطابق سندھ میں بھی ڈھیلا ڈھالا ہی کام چل رہا ہے، اسی لیے آپ کو یہ کہا ہے کہ اس عدالت کے اندر مفصل جواب کو جمع کرائے۔ عدالت نے پاکستان ٹیلی کمیونیکیشن اتھارٹی کی وکیل کو یہ ہدایت کی کہ آئندہ سماعت کے اوپر واضح جواب کو جمع کروائیں، اور واضح جواب ہونا چاہیے۔ عدالت کو بتائیے کہ دراصل ہو کیا رہا ہے۔ وکیل درخواست گزار نے یہ کہا کہ سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ اس پر عدالت نے یہ کہا کہ ابھی جواب تو آنے دیں، اپنے ہتھیار پہلے ہی نہیں دکھا دیے جاتے، اسی لیے زیادہ لمبی تاریخ نہیں ڈالی اور جلدی جواب طلب کیا۔ کتنا جلدی عدالت کی طرف سے جواب طلب کیا گیا۔ آج 12 تاریخ ہے اور عدالت نے سماعت جو ہے وہ 26 مارچ تک ملتوی کر دی ہے، اور 26 مارچ کو دوبارہ اس کے اوپر سماعت ہوگی۔ تقریباً 3-4 ہفتے ہونے والے ہیں ٹویٹر کی بندش کو۔ آج جو سماعت ہوئی اور اس کے بعد تقریباً 2 ہفتوں کا وقت پھر ڈال دیا گیا۔ تقریباً 1.5 ماہ اگر کوئی سوشل میڈیا پلیٹ فارم بند رہے گا، اس کا امپیکٹ بین الاقوامی سطح پہ کیا جاتا ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ شاید یہ زبانیں کچھ 2-4 بند کرا کے یا 2-4 اکاؤنٹ سے اس طرح کی باتوں کو بند کروا کے کچھ بہتر ہو سکتا ہے، لیکن بین الاقوامی سطح کے اوپر لوگ یہ رائے رکھتے ہیں کہ تمہارے ملک میں تو انٹرنیٹ سروس بند ہو جاتی ہے، اور وہ اسے قباحت کے طور پہ لیتے ہیں، پتھر کے زمانے کے دور پہ لیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں تمہارے ملک میں انٹرنیٹ سروس بند ہو جاتی ہے، تمہارے ملک میں سرمایہ کاری کا فائدہ کیا، تمہارے ملک کی اتھینٹسٹی کیا۔ جب اس طرح کی باتیں ہوں تو پھر آپ ہمیں بتائیے کہ ہم انہیں کیا جواب دیں۔ آپ کو تو جواب دے نہیں سکتے، انہیں دینے کے لیے کوئی جواب ہمیں بتا دیجیے۔ مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔